ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہندوستان جو تھا یہ مرکز بنا کہ دنیا میں جو ٹاپ کے مجددین ہیں وہ دوسری ہزارویں سال میں، یعنی سیکنڈ جو ملینیم تھا کہہ لیں کہ اس میں سب کے سب مجددین جو ہے وہ اس سرزمین پر آئے۔ حضرت مجدد شاہ عبداللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، پھر اس کے بعد سید احمد بریلوی، جنہوں نے جہاد کی تجدید کی، یعنی جہاد کا رواج ختم ہو گیا تھا اور یا فقہ چل رہی تھی یا حدیث چل رہی تھی، اس میں بحثیں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ باقاعدہ جہاد بالسیف کو زندہ کیا شاہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مزید بڑا آپ نوٹ کیجئے گا کہ پچھلے 400 سالوں کے دوران قرآن مجید پر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اسی سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا، یعنی اتنے بے شمار تراجم ہیں قرآن مجید کے۔ یہ دو جو بھائی تھے، یعنی شاہ صاحب نے آغاز کیا فارسی میں ترجمہ کر کے، اور پھر ان کے دو بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور اس کے بعد پھر ترجموں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، ہر مسلک کے علماء نے ترجمہ کیا۔ صرف اردو کو آپ لے لیں تو شاید تراجم گنے نہیں جا سکتے، یعنی آپ دیوبندی مسلک کے اندر لیں تو گنیے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، پھر یہ دونوں تفسیریں ساتھ ان کے، یہ تفسیر عثمانی، اور پھر دوسری طرف وہ تفسیر بیان القرآن مولانا شریف تھانوی کی، پھر مولانا شریف تھانوی کی تفسیر اور ترجمے سے کئی اور تراجم نکلے۔ معارف القرآن جو ہے وہ اصل میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہی کی آگے فردر ایکسپلینیشن ہے کہ فقہی مسائل کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا مفتی شفیع صاحب نے۔ پھر بیان القرآن ہی کی ایک شرح ہے تفسیر ماجدی، مولانا عبد الماجد الرباطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جدید تعلیم یافتہ جو اسکول اور کالج کے تعلیم کے لوگ میدان کے لوگ ہیں ان میں سے تھے، ایم اے کیا تو یہ بالکل دیریے ہو گئے، اس تعلیم نے ڈس لیا ان کو پورے طور پر، ذہین آدمی تھے اور بہ گئے۔ پھر دوبارہ جو ہے ان کا کچھ مولانا شریف تھانوی کے ساتھ رابطہ ہوا، انہوں نے اپنے سوالات کی بچھاڑ کی، مولانا شریف تھانوی نے ان کو سیٹسفائی کیا، پھر یہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، پھر یہ انہوں نے اردو میں بھی ترجمہ کیا، انگریزی میں بھی ترجمہ کیا قرآن مجید کا، اور پھر تفسیر ماجدی ایک تفسیر ہے جو خاص طور پر جو تاریخی پہلو ہیں ان کو وہ کور کرتی ہے۔ پھر یہاں پر جو غیر علماء کے حلقے تھے، یعنی جو روایتی علماء نہیں تھے اور جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے، ان کے بھی کئی حلقے یہاں پر بنے، یعنی ایک بہت بڑی شخصیت یہ سر سید احمد خان سے جو چلا تھا فکر کہ انہوں نے آ کر پہلے تفسیر لکھی، اگرچہ ان کی تفسیر جو تھی وہ بہت زیادہ اس میں وہ آؤٹ ہو گئے، اور خالص مادی یعنی زبان میں انہوں نے ہمارے دین کے تمام عقائد کو بھی انہی مادی ٹرمز کے اندر اور جو نیوٹونین فزکس تھی اس کے سانچے کے اندر رکھ دیا، اور انہوں نے ہمارے بنیادی عقائد میں سے بہت سے کو انکار کر دیا، مثلا فرشتوں کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، روح کا انکار کر دیا۔ اب کیوں ان چیزوں کا انکار کیوں کرنا پڑا؟ کہ وہ دور تھا نیوٹونین فزکس کا، بھی ماڈرن فزکس نہیں آئی تھی، آئنسٹائن نہیں آیا تھا، اور اس وقت جس نے بھی سائنس کا علم پڑھا ہی بلیوڈ کہ یس میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اور جو قوانین فطرت ہیں یہ اٹل ہیں، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ تو اب سب کے سب اس میں بہ گئے، لہذا تمام معجزات کا بھی انہوں نے انکار کیا، فرشتوں کا انکار، جنات کا انکار، روح کا انکار، اور سارے کے سارے معجزات کا انکار۔ پھر سب سے خطرناک بات کیا ہوئی کہ جب فرشتوں کا انکار کر دیا تو وہی ایٹ سٹیک آ گئی۔ اب وہی کے کیا ایکسپلینیشن کے دیتے ہیں
کہ میں، ان کا شعر ہے سر سید کا، کہ جو جبرائیل کا لایا وہ قرآن ہے، میں اس کو نہیں مانتا، میرا قرآن جو یہ تو میرے معشوق کے سینے میں سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا ہے۔ اب ذو معنی لفظ ہے، معشوق اللہ تعالیٰ لے لے تو پھر بھی چلو بچت ہو جاتی ہے، لیکن آ کیسے رہا ہے میرے پاس، وہ نکل گیا۔ اور اصل میں وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے معشوق کہہ کر کہ آپ کے دل میں سے یہ چشمہ جو ہے یہ پھوٹ رہا ہے، جبرائیل کوئی نہیں۔ یہ پھر ایک پر دوسرا رضا چڑھتا ہے نا، پھر یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد پھر درمیان میں کچھ دھارے آئے ہندوستان کے اندر کہ جنہوں نے ان کو آپس میں بلینڈ کیا، کہ وہ جو روایتی علماء تھے اور جو انگریزی پڑھے ہوئے طبقے تھے ان کے درمیان یہ دھارے آئے۔ ان میں سے ایک دھارا جو ہے یہ شبلی نعمانی کا دھارا ہے۔ یہ شبلی نعمانی کون تھے؟ یہ یعنی علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے اور انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی، تو انہوں نے ندوۃ العلماء بنایا اور اس میں جن لوگوں کو آ کر انہوں نے تعلیم دی اور ان کو یعنی وہاں پر انگریزی تو پڑھے ہوئے تھے، اب دین کی تعلیم دی بڑے ساؤنڈ بنیادوں پر۔ پھر آگے ان کے آگے نکلے کئی دھارے۔ ایک تو شبلی نعمانی کے شاگردوں میں سے تھے ابو الکلام آزاد، جن کا ذکر کل آیا تھا، اور انہی کے شاگردوں میں سے تھے حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ پھر پورے اپنے اسکول آف تھاٹ، ندوہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ بن گیا۔ یعنی انیشلی تو انہوں نے کوشش کی کہ جی ہم تقلید سے نکل آئیں اور ایک فری جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ دین کا لے کر چلیں، یوں سمجھے کہ بھائی جو یعنی اہل حدیث تھاٹ ہے کہ فقہوں سے باہر ہو کر غیر مقلد انداز اختیار کریں، لیکن علم کے ساتھ جب ڈیپ گہرائی میں گئے تو شبلی نعمانی نے محسوس کیا کہ نہیں، دس از ناٹ اے پریکٹیکل اپروچ، وی شوڈ بی پریکٹیکل، اور اس میں گمراہی کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہے جب انسان اپنے آپ کو باندھ کے نہیں رکھتا۔ لہذا آخری عمر میں آ کر پھر وہ دوبارہ تقلید کے قائل ہو گئے، اور اتنے قائل ہوئے کہ انہوں نے اپنے نام کا جز بنایا نعمانی۔ اینڈ ہو از نعمان؟ جی نعمان بن ثابت جو ہے یہ نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن جو دوسرا حصہ تھا پھر انہی کے شاگرد سید سلیمان ندوی تھے، وہ اور بھی زیادہ جو ہے پھر دین جو آرتھوڈاکس دین تھا اس کے قریب آئے، اور الحمدللہ ان کا جو کام ہے اس میں شاید ہی کہیں کسی نے انگلی اٹھائی ہو کہ وہ جدید تعلیم بھی ہے، عربی بڑی ساؤنڈ ہے، انگریزی کی تعلیم بھی ہے، اور جو عقائد ہیں ان میں کہیں بھی یہ آؤٹ نہیں ہوئے، اور جو دین کے بنیادی عقائد ہیں ان کو لے کر چلے۔ اچھا، پھر دوسرا جو دھارا تھا یعنی حمید الدین فراہی، انہوں نے ادارۃ الاصلاح بنایا، اور ادارۃ الاصلاح میں پھر انہوں نے پھر تعلیم دی ان لوگوں کو جو انگریزی پڑھے ہوئے تھے، ساتھ انہوں نے دین کی تعلیم دی۔ پھر اس سارے اسکول کے جو فارغ التحصیل سے ان کے نام کے ساتھ اصلاحی آیا، مولانا امین احسن اصلاحی، ٹھیک ہے جی، صدر الدین اصلاحی انڈیا میں، ٹھیک ہے جی، اور پھر کیا تھے مسعود ندوی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ جو ہے یہ پورے دھارے چلے، تو یعنی انڈیا کے اندر قرآن مجید کی جو خدمت ہوئی ان 400 سالوں کے اندر، وہ اتنا بھی والیوم کام کا تھا اس سارے کے برابر، اور یہ سب کی سب کیا تھی، یہ گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا تھا پاکستان کے بننے کے لیے۔ پھر علامہ اقبال کی شخصیت، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بڑی منفرد شخصیت ہے، کہ علامہ اقبال کی ایک خاص بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ بڑی ان کی بعض یونیک کوالیفیکیشنز ہیں، کہ وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ایم اے کیا، اور پھر پہلا انہوں نے پی ایچ ڈی میونخ سے کیا ہے، اور دوسرا پی ایچ ڈی ان کا لندن یونیورسٹی سے۔ اور جب وہ لندن یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ پروفیسر نکلسن تھے، گورے استاد تھے، اور ایک منفرد واقعہ پیش آیا۔ یہ انگریز جو ہیں وہ یعنی کہنے کو، دکھانے کو، باتیں کرنے کو تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تعصب سے بالکل پاک ہیں اور علم دوست لوگ ہیں، لیکن انفیکٹ ہے نہیں۔ لیکن یہ ایک بڑا منفرد واقعہ ہے کہ پروفیسر نکلسن چھٹی پہ جا رہے تھے، تو وہ ڈپارٹمنٹ کا انچارج ایک ایشین شاگرد محمد اقبال کو بنا کر گئے،
یونیک، انپریسیڈنٹڈ۔ دوسرا، یہ بھی ایک ہی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں غالباً کہ ایک گورے استاد نے، پروفیسر نکلسن نے، علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی کی انگریزی میں شرح لکھی، اور شرح لکھ کر اقبال سے ریکویسٹ کی کہ اب پریفیس آپ خود لکھ دیں اس پر۔ یہ بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یعنی آج بھی آپ چلے جائیں، آپ جو ہیں کوئی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں، آپ کسی جگہ فون کریں کہ یہ میری کوالیفیکیشن ہے اور میں جاب چاہتا ہوں، تو کہیں گے کہ وی ہیو نو جاب۔ آپ کسی گورے سے فون کرائیں جس کا لب و لہجہ جو ہے وہ ان کا ہو، وہ جاب نکلے گی۔ ٹھیک ہے، جو لوگ آپ میں سے وہاں سے گھوم پھر کے آئے ہیں انہیں پتا ہے، لیکن جو نہیں کیے ان کو میں بتا رہا ہوں، تو کسی سے بھی ملنے والے سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ لیکن بہرحال علامہ اقبال نے ایک یونیک مقام پیدا کیا، اور یعنی ان کی کتابیں، ان کے اشعار، یعنی وہ ویسٹ کے اندر بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ویسٹ جب عام طور پر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پر تو یورپ کے لیے تھی، لیکن اس کے بعد پھر امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور اب امریکہ جو ہے وہ تمام پر حاوی ہو گیا۔ لیکن بڑا بنیادی فرق ہے، امریکہ کی سوچ، فکر اور ان کی موویز وہ سب ڈالر کے گرد گھومتی، ویئر ایز یورپ جو ہے وہاں معاملہ یہ اب بھی نہیں ہے۔ یعنی سارے جتنے بھی فلسفے ہیں، یعنی ایک تو ہے نا کہ پرانے فلسفے جو جس میں مسلمان جو تھنکرز تھے وہ بھی شامل ہیں، اور ارسطو اور وہ دوسرے تیسرے، لیکن جو جتنا جدید فکر ہے، یہ بڑے بڑے نام جتنے ہیں، شیکسپیئر ہے، برٹن رسل ہے، فلاں ہے، فرائڈ ہے، یہ وہ سب کے سب یورپ کے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی فکر دینے والا، یاد رکھیے گا، امریکہ سے بلونگ نہیں کرتا۔ یعنی فکر میں بالکل کورا، ٹیکنالوجی میں لیڈ کر رہا ہے، لیکن علم، فکر، سوچ، اس نام کی کوئی چیز جو ہے وہ امریکہ کے اندر نہیں ہے۔ پھر اخلاقیات میں بھی کورا ہے امریکہ بالکل۔ یعنی برطانیہ میں اگر آپ جائیں تو آپ یعنی بعض چیزیں جو ہیں وہ بڑی حیران کن اور بڑی امپریسو ہیں کہ اب مین روڈ چل رہی ہو، آپ سائڈ سے اس سڑک پہ انٹر ہونا چاہتے ہیں تو اخلاقی طور پر یہاں بھی نشان لگا ہوا ہوتا ہے کہ جی کمنگ فرام رائٹ کا حق ہے، آپ ویٹ کریں اور خالی ہو جائے۔ لیکن یہاں آپ 5-6 منٹ کھڑے ہو کے آفٹر آل جو ہے فائنلی آپ کو پھر گھسنا ہی پڑے گا اس میں۔ لیکن آپ برطانیہ میں جائیں گے تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، ٹریفک گزر رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی آدمی جب بریک لگا کر آپ کو فلیش کرے گا کہ آ جائیں۔ یہاں اس کو کوئی تصور نہیں ہے، امریکہ میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اخلاق میں بالکل کوری قوم، اور عقل سے، سوچ سے، وہ جو ہائر تھنکنگ ہے اس سے بالکل پیدل قوم جو ہے وہ امریکن ہے۔ ویسے تو وہ قوم ہے بھی نہیں، سارے کے سامنے بنیادی طور پر امیگرنٹس ہیں، اور وہ ساری کی ساری امیگریشن جو ہے وہ ان پرسوٹ آف ڈالر ہوئی ہے۔ یہاں سے جتنے بھی لوگ موو کر کے امریکہ کا امیگریشن لے رہے ہیں، وہاں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں، تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پیسے کے لیے جا رہے ہیں۔ یورپ جو ہے اس میں اور امریکہ کے اندر یہ جو سوچ کا اور علم کا جو لیول ہے، یہ بھی بہرحال ضمنی طور پر بات آ گئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو کام ہوا قرآن مجید پر، اور کئی دھارے جو بیچ میں آئے۔ تیسرا دھارا جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ ابوالکلام آزاد تھا۔ ابوالکلام آزاد بھی شبلی کا شاگرد بھی تھا، اور غالباً بھانجا بھی تھا ان کا، یا کزن تھا، کوئی رشتہ داری بھی آپس میں تھی ان کی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جس میں جا کر ہوا، لیکن جب یہ کانگریس میں چلے گئے تو پھر وہ ساری کی ساری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی وہ غالب آ گئی، اور باقی کچھ نہیں۔ علامہ اقبال اس اعتبار سے بھی بڑے یونیک ہیں، اس کی بھی شاید مثال نہ ملے کہ ایک طرف انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اور اب گویا مسلم لیگ کا یہ ایجنڈا بن گیا پاکستان کو بنانا، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے دیانتداری کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ اب اسے ایک اور قیادت کی ضرورت ہے، جو کام میں نہیں کر سکتا۔
لہذا علامہ اقبال نے محمد علی جناح کو خط لکھا، جو یہاں سے مایوس ہو کر کانگریس سے، نہیں پہلے وہ بھی یعنی یونٹری کے بڑے علمبردار تھے، لیکن کانگریس کے اندر رہتے ہوئے انہیں اندازہ ہوا تھا کہ ہندو بڑا پریجوڈس ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں کیا جا سکتا، تو مایوس ہو کر جا چکے تھے برطانیہ۔ وہاں سے علامہ اقبال نے خط لکھ کر انہیں بلایا کہ مسلمان قوم کو آپ کی ضرورت ہے، براہ کرم آپ یہاں تشریف لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عزت دیتا ہے بہرحال ایسے ہی نہیں دیتا۔ ہمارے تنظیم اسلامی کے مرکزی ناظمین نشر و اشاعت ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے رسالہ ہمارا جو ہے ندائے خلافت، اس میں اداریہ وہی لکھتے ہیں، اس کے مدیر ہیں۔ تو ان کے چچا اور ان کے تایا، ان کے والد اور ان کے تایا یہ بھاٹی میں رہنے والے تھے، بھاٹی کے، اور یہ علامہ اقبال کے مصاحبین میں سے تھے، ان کے پاس ان کا آنا جانا تھا۔ تو بھاٹی کے رہنے والے تھے غازی علم دین شہید۔ تو جب انہوں نے غازی علم دین شہید نے وہ اس مٹھائی والے کو یا دودھ دہی والے کو قتل کیا، نام مجھے اس کو بھول رہا ہے، تو پیش ہو گئی جا کے تھانے میں اور چھری بھی دے دی کہ یہ میں قتل کر آیا ہوں تو مجھے پکڑ لو۔ اب چونکہ اس محلے کے تھے تو ان کے کزن نے بتایا سارا واقعہ ڈاکٹر سارا صاحب کو، میں بھی ان کے ساتھ تھا، کہ ہمارے جو والد و چچا جو تھے یہ گئے اگلے روز صبح علامہ اقبال کے پاس کہ یہ رات کو واقعہ ہو گیا ہے اور اب کیا کرنا چاہیے ہم۔ علامہ اقبال نے ساری بات سنی، اٹھ کر اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے دو چیزیں لے کے۔ ایک تو خط لے کے آئے جناح صاحب کے نام کہ جاؤ یہ میرا خط لے جاؤ جناح صاحب کے پاس، میں نے ان کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ وہ اس کا مقدمہ لڑیں گے، اور ساتھ 5,000 روپیہ دیا، یہ ان کی فیس ہے، یہ ان کو دے دینا۔ اب سن 1941 میں ہوا واقعہ، نہیں سن 32-33 میں ہوا شاید، غازی علم دین شہید کا، اس وقت کے 5,000، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ فیس تھی اس وقت قائد اعظم کی۔ تو یہ ان کی فیس ہے اور یہ خط ہے میرا ان کے نام، وہ مقدمہ لڑیں گے۔ تو یہ دونوں حضرات، دو تینوں حضرات جو تھے وہ 5,000 روپیہ اور خط لے کر علامہ اقبال کا بامبے چلے گئے یا کلکتہ جہاں بھی تھے قائد اعظم، وہاں چلے گئے اور انہیں جا کر وہ خط دیا اور 5,000 روپے دیے۔ تو جناح صاحب بھی اٹھ کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ایک تو وہ 5,000 کی رسید لے کر آئے۔ اب اندازہ لگائیے ان کی دیانتداری کا، 5,000 کی رسید دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر ٹیکس دیں گے، اور ساتھ ہی وکالت نامہ لے کے آئے کہ یہ اس سے سائن کروا کر یہ مجھے پوسٹ کر دو تاکہ میں مقدمہ لڑ سکوں، اور ساتھ ہی 10,000 روپیہ لے کے آئے کہ یہ میری طرف سے علم دین کی فیملی کو دے دو۔ یہ نہیں کیا انہوں نے کہ وہی 5,000 واپس کر دیا کہ نہیں میں فیس نہیں لوں گا، یہ اس کے بچوں کو دے دو، نہیں، اس کی رسید دے دی، اس میں سے ٹیکس ادا کیا اور 10,000 روپیہ اپنے پاس سے وہ نے دیا۔ تو یہ جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، یہ بڑے لوگ جو ہیں، قائد اعظم ہو، علامہ اقبال ہوں، یہ واقعی بڑے لوگ تھے، ہمیں ان کا پوری طرح سے تعارف نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت، جن کی کاوش جو ہے، جس کی وجہ سے پاکستان بڑھا۔ اچھا، اب آئیے تحریک پاکستان۔ سن 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہو گئی، اور اب مسلم لیگ کی جو پاکستان موومنٹ تھی، اس کے اندر مومنٹم پیدا ہو گیا۔ اچھا، اب اس مومنٹم میں ایک سٹیج پر محسوس کیا انہوں نے کہ اب کوئی نعرہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پوری قوم کو جگا دے۔ تو نعرہ کیا آیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ سامنے آ گیا تو مسلمان کے لیے اس کو ڈینائی کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اور دوسرا نعرہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، وہ ہو گیا۔ اور پھر ادھر سے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ جو تھے وہ مسلم لیگ سے کٹ کر انہوں نے جماعت اسلامی بنا لی تھی، اور وہ ایک علیحدہ کام جو ہے وہ کر رہے تھے۔ ابھی تک کیا ہوا کہ علامہ اقبال کا 1938 میں انتقال ہو گیا، اور جس تقریر کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا اس میں قائد اعظم نے علامہ اقبال کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، جو ان کی تعریف کیا ان کی وفات پر، وہ بھی سننے والی ہے۔ بہرحال اب جب موومنٹ تیز ہوئی تو اب انگریز کی یہاں پر حکومت تھی، اور قائد اعظم جو تھے وہ بہت زیادہ دیانتدار اور بااصول آدمی تھے۔
ایک سٹیج پر جب ایک لیڈر کی حیثیت سے انٹروڈیوس ہو گئے، وائس رائے نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور قائد اعظم کو ملاقات کے لیے بلایا. ہوتا ہے وقتاً فوقتاً صدر جو ہے وہ بلاتا ہے اور پھر گورنمنٹ بنانے کی دعوت دیتا ہے. الیکشن کے فوراً بعد یہ ساری موومنٹس عام طور پر ہوتی ہیں. تو وائس رائے نے قائد اعظم کو منسٹری آفر کی. تو قائد اعظم بیٹھ کے سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. اب میٹنگ کے اختتام پر وہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا اور دروازے پر پہنچ پر اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے. تو قائد اعظم نے بغیر ہاتھ ملائے اس سے منہ موڑ کر چل پڑے، یہ کہتے ہوئے ڈو یو تھنک آئی ایم پرچیزبل؟ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں کہ تم مجھے رشوت دو گے کہ وزیر بننے کی اور میں بک جاؤں گا. یعنی مطلب کیا تھا کہ آئی ایم فلی ریزالو کہ پاکستان بنے گا. اس کی بات کرو میرے ساتھ، یہ ادھر ادھر کی کیا مار رہے ہو؟ تو اتنا ڈٹرمنٹ آدمی کہ ڈو یو تھنک آئی ایم پرچیزبل، یہ قائد اعظم نے جواب دیا. اچھا، اب جو ہندوستان کو تقسیم کرنا تھا، اگر تقسیم ہوتا تو کس نے کرنا تھا؟ بہرحال برٹش گورنمنٹ نے کرنا تھا. پاکستان کا وجود ان کا محتاج تھا. برطانیہ میں ہمیشہ سے یعنی دو پارٹیاں جو ہیں وہ سیاست لڑتی رہی ہیں. اب آ کر تیسری لبرل پارٹی وہاں پر آئی ہے، لبرلز آئے ہیں، ورنہ پہلے کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی. تو لیبر پارٹی جو ہے یہ نسبتاً زیادہ سیکولر ہے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے جیسا کہ اس کا نام بتاتا ہے یہ زیادہ روایت پرست ہے. اچھا، اب وہ جو لیبر پارٹی ہے اس میں وہ لبرلزم وہ زیادہ ہے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی میں کرسچینٹی کا انفلوئنس زیادہ ہے. لہذا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دو بڑی امپائرز تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر. پرشین امپائر چونکہ آتش پرستوں کی امپائر تھی، لہذا ان کی زیادہ مناسبت قریش کے ساتھ تھی، اور رومن امپائر چونکہ کرسچن تھی ان کی زیادہ مناسبت مسلمانوں کے ساتھ تھی. تو سورہ روم کے آغاز میں جو ذکر آیا نا کہ ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، کبھی اس نے اس کا کوئی علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا اور کبھی انہوں نے فوج کشی کی اور ان کا کچھ علاقہ جو ہے وہ لے لیا. تو یہ ایک جنگ میں رومیوں کو شکست ہوئی اور ایرانیوں نے فتح پائی. تو قریش نے بغلے بجائی، دیکھو وہ تمہارے بڑکے جو ہیں وہ بھی ہار گئے ہیں اور عنقریب تم بھی شکست کھاؤ. تو پھر سورہ روم نازل ہوئی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، یعنی ایک قریب کی سرزمین میں رومیوں کو شکست ہو گئی اور عنقریب وہ دوبارہ غالب ہوں گے. مسلمانوں کو نوید دلائی گئی. تو اسی طرح تو کنزرویٹو پارٹی جو تھی وہ پرو مسلمس تھی اور لیبر پارٹی جو تھی وہ پرو ہندوز تھی. تو جب پاکستان بنا ہے اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی. نمبر 2، نہرو خاندان کے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو ہے وہ گھریلو مراسم تھے، دوستی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان بن گیا. تو اس کو محترم ڈاکٹر صاحب اپنے تجزیے میں کہتے تھے کہ یہ عام اصطلاح ہے نا، مملکت خدا داد، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سلطنت ہے. یعنی بہت سے اعتبارات سے آپ نوٹ کریں تو پاکستان بڑا یونیک ملک ہے. یہ کاغذوں پر بنا ہے. پہلے جتنے بھی ملک تھے وہ ہمیشہ کوئی جغرافیکل باؤنڈری رکھتے تھے، پہاڑ، کوئی دریا، کوئی سمندر، وہ ملکوں کو کاٹتا تھا. یہاں کچھ بھی نہیں، یہ تحصیل ادھر، یہ تحصیل ادھر، یہ ضلع ادھر، یہ ضلع ادھر. یا قوموں کی تاریخ ہوتی تھی، جرمن قوم، فرانسیسی قوم، انگریز قوم. یہاں ایک قوم بھی نہیں ہے، جاٹ ادھر، جاٹ ادھر، راجپوت ادھر، راجپوت ادھر، ڈوگر، گجر، نائی، سب کے سب جو ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، کوئی ایک قوم نہیں ہے. یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، یاد رکھیے گا. اسرائیل جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک مذہبی ریاست ہے، نہیں، وہ ایک خاندان کی ریاست ہے. یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے.
اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب کا، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، وہ حضرت یوسف کی کہانی میں ان کا ذکر آتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ بنی اسرائیل. تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک خاندان کا ملک ہے، جبکہ پاکستان یہ کسی ایک قوم کا، کسی ایک نسل کا، کسی ایک برادری کا ملک نہیں ہے. یہ کس کا ملک ہے؟ جو بھی کلمہ گو ہے اور جس کی آئیڈینٹی مسلمان ہے، تو یہ ملک اصل میں اس کا ملک ہے، اور یہ خالص اللہ تعالیٰ نے بنوایا. پھر یہ کہ آپ تاریخی طور پر جائزہ لیں کہ طے یہ ہوا تھا کہ پہلے 14 اگست کو انڈیا اپنی آزادی کا اعلان کرے گا اور 15 اگست کو پاکستان کی آزادی کا اعلان کیا جائے گا. لیکن انڈیا نے آپٹ کیا کہ نہیں، ہمیں 14 نہیں، ہمیں 15 کی تاریخ چاہیے. وہ تمام پرست قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دن کون سا دیا کہ پاکستان کے بننے کا اعلان رمضان کی 27ویں شب کو ہوا. یہ بھی کیا تھا؟ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ملک تھا. اور پھر اس وقت جو پاکستان ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک یونیک ملک ہے. اگرچہ آبادی کے اعتبار سے انڈونیشیا پاکستان سے بڑا ہے مسلمان ملکوں میں، بنگلہ دیش بھی اب بڑا ہے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی طاقت عطا کی ہے. ہماری ساری نااہلیوں کے باوجود، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایٹمی طاقت عطا کی ہے. اور یعنی سارا جو غیر مسلم ورلڈ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ باہر پاکستان سے یعنی آنکھیں بھی دکھاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ڈرتا بھی ہے. پھر یہ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جغرافیائی لوکیشن جو ہے وہ عطا کی ہے جو بہرحال ساری دنیا کی ضرورت ہے. چائنا کی ضرورت اب سامنے آ رہی ہے نا، روس کی ضرورت، چائنا کی ضرورت، اور اس علاقے پر قبضہ رکھنے کے لیے امریکہ کی ضرورت. تو ایک امریکن سینیٹر نے کہا تھا نا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لینے لگتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کیا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے. لیکن یہ ملک موسٹ امپورٹنٹ نہ ہو کہ یہ ملک ہم نے لیا تھا اسلام کے لیے. مسلمان کیا تھا ہندوستان میں اس کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو. پروفیسر راشد لطیف صاحب گائنیکالوجی کے ہمارے مایا ناز سے پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں کہ میں صرف پاکستان کی وجہ سے آج پروفیسر ہوں. میں نے کہا یہ انڈیا میں 1000 گائنیکالوجسٹ ہے جن میں سے صرف 3 مسلمان ہیں، اور ہمیں سے ہر شخص اگر جائزہ لے تو آج وہ جس پوزیشن پر ہے وہ پاکستان کی وجہ سے. یعنی میں اپنی آپ کو بات بتاؤں کہ میں بی ڈی ایس کی اپنی کلاس میں لاسٹ آن میرٹ تھا، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ یونائٹڈ انڈیا ہوتا تو پھر تو میں شاید ڈینٹل ٹیکنیشین کورس میں بھی داخلہ نہ لے سکتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈینٹل سرجن بنایا، پاکستان کی وجہ سے بنایا. یہ بھی مجھ پر احسان ہے. ایک دفعہ تنظیم اسلامی نے ایک ریلی نکالی تو گھنٹہ گھر میں نے وہ خطاب کیا تو ایک بوڑھا سا شخص جو ہے وہ بعد میں آیا میرے پاس، مولوی صاحب تجھے ٹھیک کیا ہے؟ اور اس نے مجھے گن کر بتایا کہ ان 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں. اونلی 7. تو سب کیا تھا؟ ساری پراپرٹی ہندو کی تھی، سارا کاروبار ہندوؤں کا تھا. مسلمان پہ تھا کیا؟ اس پاکستان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائنینشلی ویل آف کیا، پروفیشنلی ساؤنڈ کیا. ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين